السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرواتی ہے۔ ہر مسلمان اس کے ذریعے دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ یہ عبادت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ انہوں نے نماز کے لیے فرمایا تھا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے فرمایا، جو شخص مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، مجھے اگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ عبادت اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کرنے کے بجائے اس کا حکم آسمانوں پر دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آپ کو یہ تحفہ دیا تھا۔ یہ عبادت اتنی خاص ہے کہ جب اس عبادت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے مؤذن نماز کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، جبکہ دوسری عبادات کے لیے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ یہ عبادت انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، کیونکہ دن میں جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وقت کی اہمیت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے۔ جو نماز پڑھنے کا پابند ہوتا ہے وہ ہر وقت اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ناپاکی سے دور رہے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو اپنے رب کے بے انتہا قریب لے جاتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے نماز ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے، تو وہ شخص اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز بہتر ہوگی اس کا ہر عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا، یعنی جس شخص نے سچے دل کے ساتھ نماز پڑھی اس کی نماز میں ریاکاری کہیں نہیں تھی، یعنی اس نے صرف نماز اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے پڑھی، وہ یقیناً فلاح پائے گا۔ کیونکہ جو شخص سچے دل سے نماز پڑھتا ہے وہ بے حیائی اور برائی سے دور رہتا ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے برائیاں ختم ہونے لگتی ہیں، وہ ایک بہتر مسلمان بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سچے دل سے نماز پڑھنے والا اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنے رب کے قریب چلا جاتا ہوں، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ جب کوئی شخص اس بات کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو برائیوں سے پاک کرتا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا برائیوں سے اس قدر نفرت کرتا ہے جیسے جہنم کی آگ سے کرتا ہے۔ یہ عبادت صرف عبادت نہیں بلکہ اپنے رب سے دعا ہے۔ اس عبادت میں انسان اپنے رب سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے۔ اس عبادت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی حاصل کرتے ہیں۔ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو شخص سچے دل سے نماز پڑھتا ہے اس سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن آج کے مسلمان اس عبادت کو آہستہ آہستہ بھول گئے ہیں۔ اسے چند لوگ ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا تو اسے کافر ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے
تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور 10 سال میں ماں باپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان پر نماز کے لیے سختی کی جائے۔ جب بچہ بچپن سے ہی نماز کا عادی ہوگا، اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ نماز میرے لیے اتنی ضروری ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر اس کے لیے سختی کرتے ہیں، تو یہ چیز میرے لیے ضروری ہے۔ بچوں کو جو عادت بچپن سے ہی ہوتی ہے، وہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ عادت ان میں پختہ ہو جاتی ہے۔ جب بچے بچپن سے ہی نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے تو آہستہ آہستہ ان کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی، اور وہ نماز کو اپنے لیے ضروری سمجھیں گے، اور جس معاشرے میں نماز کی پابندی کی جائے گی تو وہ معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ بن جائے گا، کیونکہ یہ ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی کا ایک حصہ بھی ہے۔ یہ رب کی فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ زندگی کے طور طریقے بھی سکھاتی ہے۔ وقت کی پابندی، صفائی ستھرائی، برائی اور بے حیائی سے دور رہنا سکھاتی ہے، اور جس معاشرے کے لوگوں میں یہ صفات موجود ہو تو وہ معاشرہ خود بخود خوشحال بن جائے گا، اور جو لوگ سچے دل سے اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ میں کسی کا حق ادا کروں گا تو میں اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں اور مساجد میں نماز کا اہتمام کریں، اسے پابندی کے ساتھ ادا کریں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی جز سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ آپ سب سے اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔